السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک بھائی نے عدت گزارنے والی عورت کے سلسلے میں سوال کیا کہ وہ تراویح کے لیے گھر مسجد آ سکتی ہے یا نہیں، گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معتدہ عورت کن کن صورتوں میں باہر نکل سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں نہیں نکل سکتی۔ ناظرین، عدت مکمل ہونے سے پہلے عورت کے لیے خوشبو لگانا، بناؤ سنگار کرنا اور زیورات کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے بغیر کسی شدید ضرورت کے باہر نکلنا، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص عدت کے دوران یہ کام کرتی ہیں تو وہ گناہگار ہوگی۔ اگر شدید ضرورت ہے تو اس صورت میں باہر نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو خالہ تھی وہ ان کی طلاق ہو گئی تھی اور وہ عدت گزار رہی تھی۔ اسی دوران ان کا جو کھجور کا باغ تھا وہ اس کی کٹائی کا وقت آ گیا تھا، تو کھجور کی کٹائی کے لیے وہ جانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ تو ایک آدمی کو پتہ چلا، انہوں نے ڈانٹ دیا اور سختی کے ساتھ منع کیا باہر نکلنے سے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ خالہ ہیں، یہ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دی اور کہا کہ جاؤ، نکلو اور اپنے کھجور کی کٹائی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کوئی مستقبل میں اچھا کام کرو یا پھر اس میں سے صدقہ وغیرہ لوگوں کو دو تو لوگوں کی اس میں بھلائی ہوگی، ورنہ وہ فصل بیکار جائے گا اگر یہ باہر نہیں نکلتی ہیں۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت شدید ضرورت کے وقت اگر باہر جاتی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو کھانا لا کر دینے والا کوئی شخص نہ ہو یا دوائی وغیرہ لا کر دینے والا کوئی شخص نہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت خود جا سکتی ہے۔ دال، چاول، آٹا یا سبزی وغیرہ یا دوائی یا علاج کے لیے عورت باہر نکل سکتی ہے۔ یہ شدید ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے باہر نکل سکتی ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے باہر نکلنا وہ سخت منع ہے۔ آپ نے سن لیا، کیا تراویح پڑھنا یہ ضروری چیز ہے؟ جماعت کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ تراویح پڑھنے سے پہلے، تراویح کی بات تو چھوڑو، عام نمازوں کے لیے بھی عورت کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہی پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، ام حمید، وہ آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہ کر نماز پڑھنے چاہے، عورت کے لیے اتنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل کو زیادہ فضیلت والا قرار دیا جو عمل جتنا پردے کے اندر رہ کر کیا جائے۔ آخر میں جو دو جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو اپنے حویلی میں نماز پڑھتی ہو نا، اس نماز کی فضیلت زیادہ ہے اس نماز کے مقابلے میں جو تم اپنے قوم کی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھو گی، اور جو تم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو گی اس نماز کی زیادہ فضیلت ہوگی اس نماز کے مقابلے میں جو تم میری مسجد میں آ کر میرے پیچھے پڑھنے چاہتی ہو، پڑھو گی۔ وہ نماز کے مقابلے میں تمہارا جو محلے میں پڑھی گئی نماز ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عام نمازوں کے لیے بھی، یہ عدت نہیں گزار رہی تھی، یہ تو ایک عام عورت تھی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے لیے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کو ہی افضل قرار دے رہے ہیں، اپنی مسجد سے اپنے پیچھے پڑھنے کے مقابلے میں افضل قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جب عام نمازوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورت گھر پر نماز پڑھے۔ ہاں، اگر وہ آنے چاہتی ہیں تو جائز ہے، آ سکتی ہیں جماعت کے لیے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ گھر پہ پڑھیں۔
इल्ला ये कि जुमे की नमाज़ हो, ईदैन की नमाज़ हो, जुमे और ईदैन की नमाज़ में हाज़िर होने का ख़ास तौर पर औरतें भी एहतमाम करें और औरतों के लिए भी बंदोबस्त किया जाए ताकि वो वाज़ नसीहत से दीन की जो ज़रूरी मालूमात है उन मालूमात को हासिल कर सकें। मुअत्तदा औरत जो इद्दत गुजार रही है वो अगर तरावी के लिए आती हैं, इनके लिए आना गुनाह का बाइस इसलिए होगा कि वो इद्दत जो गुजार रही है, इद्दत गुजारना ये एक फ़र्ज़ काम में लगी हुई है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो वो फ़र्ज़ अदा कर रही है। तो एक फ़र्ज़ काम को छोड़कर एक मुस्तहब, एक जायज़ काम के लिए तरावी पढ़ने के लिए आना ये सरासर गलती है, गुनाह है। तो इसलिए इससे बचने की कोशिश करें, अपने घर पर बंदोबस्त करें, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम करें। वो इस तौर पर कि अगर वो खुद पढ़ी लिखी है, पढ़ना जानती है, नाज़रे से कुरान पढ़ना जानती है, तो कुरान हाथ में लेकर नमाज़ पढ़ें। कुरान अगर वज़न महसूस होता हो और उसमें थकान महसूस होता हो तो ऐसे कर लें कि मोबाइल में कुरान देख कर पढ़ें और उसके ज़रिए से नमाज़ मुकम्मल कर लें। जब मोबाइल में इस्तेमाल करेगा तो टावर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए ताकि किसी का फ़ोन ना आए और कोई मैसेज वगैरह ना आ पाए, वरना इससे खलल पैदा होगा। और कुरान में देख देख कर पढ़ना शुरू कर दें। या फिर इसकी सूरत ये हो सकती है कि जो औरत कुरान पढ़ना जानती है या कोई बच्ची जो मदरसे में पढ़ती है वो कुरान पढ़ना जानती है, हाफिज़ा है या निस्फ़ कुरान या कुछ हिस्सा का अगर हाफिज़ा है, उससे कह दे कि भाई हमारे घर पे तरावी पढ़ लेना और उसके साथ पढ़ लें। या फिर वो औरत देखकर तरावी पढ़ाए। सिर्फ़ तरावी की नमाज़ अगर देखकर पढ़ाती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। फ़र्ज़ नमाज हरगिज़ देख कर ना पढ़ाए, इसमें नमाज बातिल होने का इम्कान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।